السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی بہادری اور جنگ میں قتال کرنے کا بیان۔ عروہ نے بیان کیا کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تلوار کے 3 زخم تھے، ایک ان کے کندھے پر، اور یہ کہ میں بچپن میں اپنی انگلیاں ان میں داخل کر دیا کرتا تھا۔ ان میں سے 2 زخم بدر کی لڑائی میں آئے تھے اور ایک جنگ یرموک میں۔ عروہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو مجھ سے عبد الملک بن مروان نے کہا، اے عروہ، کیا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تم پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں۔ اس نے پوچھا اس کی نشانی بتاؤ۔ میں نے کہا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر اس کی دار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا جو ابھی تک اس میں باقی ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ تم نے سچ کہا، فوج کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کی تلواروں کی داریں کی جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ پھر عبد الملک نے وہ تلوار عروہ کو واپس کر دی۔ ہشام نے بیان کیا کہ ہمارا اندازہ تھا کہ اس تلوار کی قیمت 3000 درہم تھی۔ وہ تلوار ہمارے ایک دوست نے قیمت دے کر لے لی تھی۔ میری بڑی آرزو تھی کہ کاش وہ تلوار میرے حصے میں آتی۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3973 ہے۔ غزوات میں لگے ہوئے زخم، صحابہ کرام کو زندگی بھر کئی زخم باقی رہے۔ انہی میں سے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی زخم 3 وہ باقی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کس طرح زخموں کی تعداد بھی روات حدیث نے، ہمارے اہم محدثین نے اس کو یاد رکھا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ وہ زخم ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے مد مقابل غزوات لڑتے ہوئے صحابہ کرام کو لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زخم بھی تاریخ کا، ہماری شریعت کا حصہ بن گئے۔ ہماری شریعت نے ان کو محفوظ رکھا۔ کیوں؟ چونکہ یہ زخم عام زخم نہیں تھے، یہ مخلصین کے زخم تھے، یہ جنتی لوگوں کے زخم تھے، یہ اسلام کی سر بلندی کے لیے، اپنے ملک و ملت کے دفاع کے لیے لگے ہوئے زخم تھے، یہ مجاہدین کے زخم تھے۔ یہ زخم اللہ کو بڑے پسند ہیں، اس لیے ہماری شریعت میں ان زخموں کا بھی ذکر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار کے مد مقابل لڑتے ہوئے صحابہ کرام کو لگے۔ پھر صحابہ کرام کی تلواروں کا ذکر، اللہ اکبر، تلواروں کے نشانیوں کا ذکر، ان کے فرزندوں کو، ان کی نسلوں کو یہ ورثے میں ملا تھا۔ جس طرح وہ خود مخلصین تھے، ان کی نسلیں بھی مخلصین تھیں، ان کے پوتے، ان کے نواسے، ان کے بیٹے، ان کے نسل در نسل علم سے محبت کرنے والے تھے، تراث سے محبت کرنے والے تھے، تلواروں سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ تلواریں کوئی معمولی تلواریں نہیں تھیں، یہ وہ تلواریں تھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کفار سے لڑیں۔ یہ وہ تلواریں تھیں جو اسلام کی اشاعت کے لیے کفار کے ساتھ ٹکرائیں۔ پھر ذکر ہے کہ وہ تلوار کا کچھ حصہ، اس کی دھار ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب اخلاص کے ساتھ، جذبہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جنت کے
جنت کی خاطر، اللہ کی خاطر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جنگ لڑی جائے گی تو تلواریں ٹوٹیں گی، شہداء بنیں گے، لوگ شہید ہوں گے، معرکوں میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ جیت ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3973 میں ہے۔ عروہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیدنا زبیر سے یرموک کی جنگ میں کہا آپ حملہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان پر زور کو حملہ کر دیا تو پھر تم لوگ پیچھے رہ جاؤ گے۔ سب بولے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ زبیر نے دشمن رومی فوج پر حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر مسلمان فوج کی طرف آنے لگے تو رومیوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور موڈے پر 2 کاری زخم لگائے۔ جو زخم بدر کی لڑائی کے موقع پر ان کو لگا تھا وہ ان دونوں زخموں کے درمیان میں پڑ گیا۔ زخموں کی بھی تفصیل، صحابہ کرام شہید ہوئے، جسم چننی ہوئے، جسم پر زخم ہوئے، زخم کہاں ہوئے اس کا بھی ذکر۔ وہ ان دونوں زخموں کے درمیان میں زخم پڑ گیا۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ جب میں چھوٹا تھا ان زخموں میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ یرموک کی لڑائی کے موقع پر عبداللہ بن زبیر بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کل 10 سال کی تھی، اس لیے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک صاحب کی حفاظت میں دے دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3975 ہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پر چاندی کا کام تھا، چاندی لگی ہوئی تھی۔ ہشام نے کہا کہ میرے والد عروہ کی تلوار پر چاندی کا کام تھا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3974۔ حضرات گرامی، اسلحہ رکھنا قانون کے مطابق، اسلحہ کو مضبوط سے مضبوط اسلحہ تلاش کرنا، اسلحہ رکھنا، یہ صحابہ کرام کا شعار تھا، ان کی پہچان تھی، چونکہ وہ 24 گھنٹے جنگ کے لیے تیار رہا کرتے تھے، کفار کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور یہی ایک مسلمان کا وتیرہ ہے۔ یہاں پر میں بلا جھجک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ افواج پاکستان اسلام کے دفاع کے لیے، مملکت جمہوریہ پاکستان کے حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں۔ جیسے سابقہ برس 2025 میں بنیان مرصوص بر صغیر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا معرکہ سر کیا۔ ہمارے ببر شیروں نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہماری افواج نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہی ایک مجاہد کی شان ہوتی ہے، یہی ایک فوجی کی، مسلمان فوج کی یہی شان ہوتی ہے، یہی ایک مسلم حکمران کی شان ہوتی ہے کہ وہ کفار سے کبھی نہیں ڈرتے۔ عزت ہے ہی جہاد میں، عزت ہے ہی اسلام کی سربلندی میں۔ تلواروں کے سائے میں اللہ نے جنتوں کو رکھا ہے۔ مسلمان مجاہد، مسلمان فوجی کبھی کفار سے لڑائی میں نہیں ڈرتا، نہ شرماتا ہے، نہ سستی کرتا ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں اسلامی تاریخ میں، صحابہ کرام کی مثالیں، محدثین کی مثالیں، ائمہ دین کی مثالیں، بڑے بڑے
جرنیلوں کی مثالیں، صلاح الدین ایوبی کی مثالیں، نور الدین زنگی کی مثالیں، عمر بن عبدالعزیز کی مثالیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غزنوی صاحب کی مثالیں اور نڈر، ببر شیروں، پاکستانی افواج کی مثالیں یہ تاریخ کا ایک سنہری حصہ ہیں. بنیان و مرصوص ایک واضح مثال ہے کہ مومن مسلمان کبھی کفار سے نہیں ڈرتا. الحمدللہ لذالک. یہی وجہ ہے کہ مومن مسلمان ہمیشہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے جذبوں کو، ہمارے ایمان کو، ہماری دین سے محبت کو، دین کی مٹھاس کو، اسلام کے لیے لڑنے کو، اسلام کے لیے کفار سے قتال کرنے کو قانون کے مطابق، اپنے حکمران کی پالیسی کے مطابق اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ موت شہادت کی اور کلمہ طیبہ نصیب فرمائے آخری وقت، اور مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شہادت کی موت آئے، اور وہاں صحابہ کے درمیان بقیع الغرقد معروف جنت البقیع میں اللہ ہمیں جگہ نصیب فرمائے.